تو آپ یہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں بتا دیا کہ نوجوانوں کی اہمیت کیا ہے اور قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ ہماری ریاست کیا کردار ادا کرے اور کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان جب اپنی جوانی کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے وہ جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ جذباتی طور پہ ایک عروج والا وقت اپنی زندگی کا گزار رہا ہوتا ہے، لیکن شاید خیال ریاست کو تب آتا ہے جب وہ وقت گزر جاتا ہے، اور نوکریاں ہمارے نوجوانوں کو تب ملتی ہیں جب وہ اس دور سے گزر جاتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ انسان کی زندگی کا سب سے جو قیمتی وقت ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، ارادے مضبوط ہوتے ہیں، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور جب جوانی ڈھلتی ہے تو پھر انسان آگے ترقی کی طرف نہیں جاتا، پھر صرف وقت گزاری کی طرف جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جدھر آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے نوجوانوں پر توجہ دی ہے، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ان کو مواقع فراہم کیے ہیں، اور ان کو مطلب حوصلہ افزائی کر کے ان کو وسائل مہیا کر کے اور ان کو میدان میں اتارا ہے کہ تم جو کر سکتے ہو کرو۔ اور وہی نوجوان جو میدان میں اترے اور انہوں نے کام کیے، انہوں نے اپنے ملک کے لیے بہت کام کیا، اپنی قوم کے لیے بہت کام کیا۔ لیکن جس معاشرے میں نوجوان کی قدر نہ کی جائے، نوجوان کو اہمیت نہ دی جائے، وہ معاشرہ پھر بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے اور وہ معاشرہ غلط طرف جاتا ہے، کیونکہ نوجوانی میں کچھ نہ کچھ تو جذبہ ہے کرنے کا۔ اگر آپ اس سے مثبت کام نہیں لیں گے تو اس سے وہ منفی کام ہوں گے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں امن اور سکون نہیں ہے، چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ انہیں کوئی گائیڈ لائن نہیں دے رہے، ان کی جوانی سے آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے اور ان کو مواقع نہیں مل رہے، تو وہ پھر ظاہری بات ہے اس زندگی کو گزارنے کے لیے اور جس زندگی کے اس حصے کو قیمتی بنانے کے لیے وہ پھر ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ اب بوڑھے لوگ تو شریک نہیں ہوتے ڈکیتیوں میں، آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں، نوجوان ہی شریک ہوتے ہیں۔ تو جب نوجوان کو صحیح لائن پہ آپ چلائیں گے تو وہ قوم کا سرمایہ بنے گا، لیکن جب آپ اس کو صحیح لائن پہ نہیں چلائیں گے تو وہ بھی سرمایہ نہیں بنے گا، وہ الٹا قوم کے لیے مصیبت بنے گا۔ اور اسی لیے فارسی میں ایک مثل مشہور ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا کام ہے۔ اور آپ نوجوان کو اگر صحیح گائیڈ لائن دے دیں گے اور خاص طور پہ دین کی لائن دے دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نوجوان بہت زیادہ آگے نکلتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کی عادات اور اس کے رسم و رواج، اس کے طور طریقے پختہ ہو جاتے ہیں، ان کو بدلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن نوجوان جو ہوتا ہے اس کو بدلنا آسان ہوتا ہے۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی زیادہ تر نوجوانوں پر تھی، اور اسی لیے نوجوان زیادہ تر ایمان لائے، کیونکہ ان کی عادات کو بدلنا آسان تھا، ان کو سمجھانا آسان تھا، ان کو مثال دینا آسان تھا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جب نبوت دی ہے تو تقریباً 40 سال کی عمر میں دی، جو جوانی کی پختہ عمر ہوتی ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے اپنی اس جوانی کو بطور مثال کے پیش کیا ہے کہ دیکھو میں نے جوانی گزاری ہے، اتنا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، میرا کردار کیسا تھا، میرا اخلاق کیسا تھا، اور وہی نمونہ نوجوانوں کے لیے بنا۔ اب دیکھیے اصحاب کہف کا اگر ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی نوجوان لڑکے تھے کہ جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک ایک کر کے وہاں اپنے ماحول سے نکل کر پہاڑی پر آئے تھے۔ 7 یا 8 لوگ تھے وہ، اور وہ شرک سے بیزار تھے۔ بادشاہ مشرک تھا، وہ شرک کرانا چاہتا تھا اور وہ زبردستی کراتا تھا۔ یہ نوجوان جوانی میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑ پر آئے، وہاں پھر آپس میں جب بات چیت ہوئی تو پھر یہ غار کے اندر گئے۔ پھر اللہ نے باقاعدہ ان کا ذکر بھی نوجوانوں کی نام کے ساتھ کیا کہ یہ چند نوجوان تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دیکھیں بت پرستی کے خلاف اور بت شکنی کر رہے ہیں، آپ بتوں کو توڑ رہے ہیں، تو اس وقت بھی جب لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے بھی جوانی میں یہ کام کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوان کو، جیسا بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ 25% طبقہ نوجوانوں کا ہے،
ہم اس طبقے کو اگر سنبھال لیتے ہیں تو یہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے، ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید ان پوائنٹس پر بھی ڈسکشن کریں گے. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ناظرین کو بتا دوں کہ لپٹن لے کر آیا اس بار بہت ہی اچھی پرائس ایڈیشنز، اور آج کل کے دور میں ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ پرانی پرائس آفرز چل رہی ہے، لیکن ایسے میں لپٹن نے ایک اچھا ایڈیشن ناظرین کے لیے متعارف کروایا ہے. اس میں موجود ٹی کے ساتھ آپ کو ملتا ہے پرفیکٹ گولڈن کلر ہر بار، اور یہ جار آف جوائے جو ہے وہ ماؤں کا بھی بہت پسندیدہ ہے. تو لپٹن کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنی سحر و افطار کو مزید انٹرسٹنگ بنائیں. ابھی بریک پہ جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد اپنے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک بار پھر شامل گفتگو کریں. تو بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ریاست کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، پھر والدین کی بھی یقینی طور پر بہت ساری ذمہ داری بنتی ہے ایک اچھا نوجوان معاشرے کو دینے کے لیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنی اہمیت، اپنی قدر و قیمت سے کیا خود واقف ہے؟ وہ راہ راست پر آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا بھر کے اندر وسائل کے اعتبار سے جب ممالک کی ریٹنگ کی جاتی ہے، ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے، تو وسائل میں سب سے پہلا جو سورس ہوا کرتا ہے وہ افرادی قوت کو شمار کیا جاتا ہے. اور افرادی قوت میں سب سے بہترین جو افرادی قوت تصور کی جاتی ہے وہ پڑھی لکھی تربیت یافتہ جو یوتھ ہوا کرتی ہے، وہ کسی بھی ملک کے لیے افرادی قوت کے اعتبار سے سب سے بہترین سرمایہ ہو سکتا ہے. پاکستان اور دنیا بھر کے جو ماہرین سماجیات ہیں وہ یہ بتایا کرتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر اگر 40% تک 25 سے 40% کے درمیان اگر نوجوانوں کی تعداد موجود ہو تو اس ملک کے اندر آئندہ سالوں میں ترقی کرنے کے بہت زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں. بہت زیادہ قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ چند برسوں میں اپنے آئندہ آنے والے جو مسائل ہو سکتے ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک نوجوانوں کی بڑی کھیپ موجود ہوتی ہے 25 سے 40% کی تعداد میں. پاکستان دنیا کے ان خوش نصیب ترین ممالک میں سے ہے جہاں پر لگ بھگ 62 یا 63% کے قریب نوجوان موجود ہیں. اس اعتبار سے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے پاس ایسی نوجوانوں کی موجود ہے جو بحمدی تعالیٰ محب وطن بھی ہے. اور مجھے اس میں کوئی خوف تردید حائل نہیں ہے. میں روزانہ نوجوانوں سے یونیورسٹیز میں اور کالجز میں مکالمہ کرتا ہوں، ان کے خیالات کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے یہ اندازہ ہے اور میں یہ خوشخبری کے طور پر آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری یوتھ جو یہ جنریشن ہے، ایک ہمیں تاثر پایا جاتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ محب وطن تھے، اور یہ جو آج کے نوجوان ہیں شاید ان کے اندر ویسی جذباتیت پاکستان کے بارے میں نہیں پائی جاتی، یا اپنے مستقبل کو لے کر، اپنے افراد خانہ کو لے کر، اپنی ذمہ داریوں کو لے کر اس طرح کی سنجیدگی نہیں پائی جاتی. تو میں بڑی دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری جو نوجوان نسل اس وقت موجود ہے اس کے اندر بھی پاکستان کے حوالے سے اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور بین الاقوامی جو اس وقت منظرنامہ اس کے حوالے سے بڑی بہترین آگاہی پائی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جہاں یہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی کسی معاشرے کے لیے ایسٹ کے طور پہ شمار ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بر وقت اس طرح کی صحیح رہنمائی نہ دی جائے، ان کی ذہن سازی نہ کی جائے، ان کے لیے حکومتی سطح پر ویسے جسے کہتے ہیں نا حکمت عملی مرتب نہ کی جائے، ان کے لیے راستے آسان نہ کیے جائیں، تو پھر یہی ایسٹس جو ہوتے ہیں یہ لائبلٹی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے پورے معاشرے کے لیے. اور بعض اوقات جب جن قوموں نے ان نوجوانوں کے اس پوٹینشل کو، ان کی ان صلاحیتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، ان کے حوالے سے بر وقت کوئی حکمت عملی مرتب نہیں کی ہوتی، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، ماضی قریب کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہی نوجوان جو اس قوم کا سرمایہ ہو سکتے ہیں وہی ان کے لیے وبال بننا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پر بھی اس کام کو ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں گھرانے کی سطح پر جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک